السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، ہمارے پاس آنے والے مریض ہمیں عاملین کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ عامل لوگوں سے کس طرح کے کام کروا رہے ہیں۔ بظاہر وہ دین کا لبادہ اڑے ہوتے ہیں، بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث سے باہر نکلتے ہی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن لوگوں سے شرک کروا رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ایسے عمل کروا رہے ہوتے ہیں جو عمل اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک جو ہمارے معاشرے میں عمل بڑا پھیلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جادو کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، جنات سے نجات چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے یہ مسائل نکل جائیں، اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ قبرستان میں کالے بکرے کی سری لے کر قبرستان میں پھینک کے آئیں، یا پورا بکرا۔ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے جنہوں نے کہا ہم عامل کے پاس گئے، اس نے کہا اگر تم نجات چاہتے ہو تو جنات کو صدقہ دینا پڑے گا، جنات کو خوش کرنا پڑے گا۔ آپ پورا بکرا لے کر جائیں، جا کے دریا میں تکبیر پڑھے بغیر آپ اسے ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد جا کے دریا میں نہر میں پھینک کر واپس آ جائیں۔ اب یہ جنات کے لیے صدقہ دے دیا تو آپ کے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے، جنات خوش ہو جائیں گے، آئندہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ تو جب میں نے پوچھا جی آپ ٹھیک ہو گئے؟ جب آپ نے بکرا پورا جا کے دریا میں پھینکا تو کیا آپ ٹھیک ہو گئے؟ کہتا ہے نہیں جی، ہماری تکلیف تو ویسی کی ویسی ہے۔ سریاں جا کے قبرستان میں پھینک کے آئے، دفن کر کے آئے، تو کیا آپ کے گھر سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے؟ جواب ملتا ہے نہیں جی، ہم نے تو کئی بار ایسا کیا۔ تو ناظرین، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ غیر اللہ کے نام پر جو یہ صدقے ہیں، جنات کے لیے صدقے ہیں، کیا شریعت نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ اگر جنات سے بچنا ہے، جادو کے اثرات سے نکلنا ہے تو طریقہ کیا ہوگا کہ آپ جنات کو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ دے دیں تاکہ آپ کا چھٹکارا ہو جائے؟ بلکہ صدقہ، خیرات، اموال، بکرے، سب کچھ اللہ کے نام پر دیے جا سکتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ کیوں؟ ساری تکلیفیں ٹالنے والا اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ صدقات رد البلائے ہیں، وہ صدقات ہیں جو اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے لوگوں کی اسلام سے پہلے کی حالت کو، کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو گائیڈ کیا، لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو اس شرک سے، شیطان کی عبادت سے نکالا، ورنہ تو لوگ شیاطین سے پناہ مانگتے تھے، ابلیس سے پناہ مانگتے تھے۔ اور مکہ کے مشرکوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، جب کہیں جا کے سفر کے دوران ڈیرا لگاتے تو وہ کہتے تھے کہ جنات کے سردار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ جنات کو سرکش بنایا ہے تو انسانوں نے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن کہ لوگ انسانوں میں سے جنات کی پناہ مانگتے تھے، فزادوہم رہقا، تو ان انسانوں نے جنات، شیطانوں سے پناہ مانگ کر جنات کو یہ سمجھا دیا کہ ہم تو بڑی چیز ہیں، شیطانوں کو یہ بتا دیا کہ ہماری تو قدر ہی بڑی ہے، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس چیز نے جنات کو سرکش بنا دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین کی 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا
دشمن ہے۔ اب یہ بکرے ذبح کرنے، یہ صدقے دینے، شریاں پھینکنا غیر اللہ کے لیے، بکرے غیر اللہ کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، جی ابلیس اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ صدقے کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ جیسے رکوع سجدہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع سجدہ جائز نہیں ہے، اسی طرح سے صدقے بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ اللہ کے لیے صدقہ کریں۔ آپ اگر جتنی استطاعت ہے، ضروری نہیں کہ آپ بکرا ہی ذبح کریں، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ اتنا صدقہ کریں۔ اور وہ صدقہ اب ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی کہ تم نے جنات کو کھلانا ہے، تم نے باقی مخلوقات جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں کر رہے ہیں، راوی کے کنڈے پر، بلکہ راوی پر جا کے کھڑے ہوں تو لوگ اٹھا اٹھا کے شاہ پر پھینک رہے ہیں، اور صدقہ کس کا؟ چھیچڑوں کا۔ یہ صدقات نہیں ہے۔ صدقہ ہے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا۔ آپ نے کوئی رکھا ہوا جانور، آپ اسے کھلائیں، گھر میں اگر آپ کے پاس ہے، اگر تو ان کا خیال رکھنا یہ ٹھیک ہے، لیکن انسان بھوکے مر رہے ہیں، انسانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور جا کے ہم قبرستانوں میں پھینک رہے ہیں اور دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، اور شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صدقے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صدقہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس سے علاج نہیں ہوگا۔ اس سے آپ جب ایسا کریں گے، شیطان سرکشی میں بڑھے گا کہ آپ یہ صدقے دے کر شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ابلیس کو، اس کے چیلوں کو، جو لوگوں پر جادو کے ساتھ مسلط ہوئے، آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز نے پہلے شیطانوں کو اللہ فرماتے ہیں سرکش کر دیا تھا، اور آئندہ اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان اور زیادہ تکلیف دینے کی طرف بڑھیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم تو بڑی پاور والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا تمہاری عبادت کریں؟ کیونکہ لوگ فرشتوں کو بھی پوچھتے تھے، چاند ستاروں کو بھی پوچھتے تھے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ۔ قالوا سبحانک، سورہ سبا کی 41 نمبر آیت ہے۔ ملائکہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، یا اللہ انسانوں کے ساتھ ہماری کوئی دوستی تعلق نہیں تھا، ہم تو یا اللہ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہی ہمارا تو دوست ہے، ہم نے لوگوں کو تو اس پر نہیں لگایا تھا، ہم تو اپنی طرف بلانے والے نہیں تھے، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنی ہے، بلکہ یا اللہ جو لوگوں نے کیا ہے نا وہ یہ تھا بل کانوا یعبدون الجن، لوگ اکثر جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، انسانوں میں سے اکثر جنوں پر ایمان رکھتے تھے، یا اللہ ان کے عقیدے برباد ہو چکے تھے، یہ شیطان کی بات، ابلیس کی بات مان کر ایسا کر رہے تھے کہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ ناظرین، غیر اللہ کے نام کے صدقے، قبرستانوں میں پھینکی ہوئی سریاں، دریاؤں میں پھینکے ہوئے آپ کے بکرے، اور یہ دالیں اور چاول تکلیف سے نجات دلوانے والے نہیں ہو سکتے۔ رب کی ناراضگی اس کا سبب بنیں گے، اور جب ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا تکلیفیں نہیں ٹلیں گی۔ قرآن اور حدیث اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، ایسے معالجین کے پاس جائیں جو قرآن سے علاج کرتے ہیں، جو مسنون ادعیہ آپ کو بتاتے ہیں، مسنون دعائیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی بیماریاں، خواہ وہ جسمانی ہوں روحانی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی ہمیں توفیق دے۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کمنٹس کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنا علاج کر سکیں، لوگوں کا علاج کر سکیں، اور شریروں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔